انہوں نے عربی میں بہت اچھی تقریر کی لیکن ہم کھل کے داد نہ دے سکے۔ میں کچھ اردو میں ایک کلام پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ کہہ دینا کہ رب کی رضا کے لیے انہی کے نام میں پارسل کر دوں گا۔ 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، جنت بک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ کس کس کا تذکرہ کروں، کس کس کا نام لوں، ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے شہر میں۔ دانش ہمارے دل میں تھی جتنی بھی آرزو، سب پوری ہو گئی ہے محمد کے شہر میں۔ اے میرے دل کی دھڑکنوں رہے پیش نظر عدد، دیوار و در زباں ہے محمد کے شہر میں۔ نازا ہے جس پہ جنت فردوس کے محل، ابھی پتہ چلے گا کتنے پیارے سچے سنی عاشق بیٹھے ہیں۔ نازا ہے جس پہ جنت فردوس کے محل، نازا ہے جس پہ جنت فردوس کے محل، عائشہ کا وہ مقام ہے محمد کے شہر میں، عائشہ کا وہ مقام ہے محمد کے شہر میں۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ جب بھی بیٹھتے ہیں صحابہ کے پرچم تلے، ایسا لگتا ہے جنت سے ہوا آتی ہے۔ بھرپور نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، خطیب رکتادہ، مقرر شیر بیاں، خطیب ذیشاں، خطیب دل پذیر، سرمائے اہل سنت، واضح خوش رہا، نمونہ اسلاف، یادگار سلف، زبدۃ الصالحین، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب، سینے کا زور لگائیے، ہاتھوں کا پرچم بنائیے، فضا میں لہرائیے، بھرپور نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نام صحابہ، مقام صحابہ، اکرام صحابہ، جماعت صحابہ، دفاع صحابہ، مشر صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، علاقہ بھر سے آئے ہوئے معزز مہمانوں، دینی اداروں کے طلباء کرام، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم، تاجر پیشہ طبقہ اور خصوصاً تمام علاقے سے آئے ہوئے علماء کرام، آج کا یہ سالانہ روحانی اجتماع جامعہ فاروقیہ دستار بندی بھی ہے، اور جب سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں الحمدللہ بڑے قیمتی بیانات آپ سن رہے ہیں، اور طلباء کرام کا آپ کے سامنے آ کر اپنے اپنے انداز کے اندر اس ادارے کی کارکردگی کو دکھانا یہ بڑا قابل تحسین ہے۔ جتنی الحمدللہ ہمیں یہاں دینی اداروں کی یا مساجد کی آبادی اور تعلیم کے تزکیے کے حلقے جو ہمیں دینی اداروں میں، خانقاہوں میں نظر آتے ہیں، مجھے ایک بات یاد آئی۔ کچھ عرصہ پہلے ہم بغداد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دینے کے بعد وہاں بھی جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، تو وہاں کے ادارے کے اہتمام کرنے والے ہمیں جامعہ کے وزٹ پر لے گئے، تو وہاں کے جو محتمم تھے ان کے چہرے پر بڑی مایوسی نظر آئی، اور مارے جھجک کے ہم ان سے پوچھ نہیں رہے تھے، اور مارے حیا کے وہ ہمیں بتا نہیں رہے تھے، لیکن کب تلک جب انہوں نے ہمیں جامعہ کے دروازے سے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تو انہوں نے ایک بات کہی، فرمانے لگے تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے ہاں دینی اداروں کی بڑی آزادی ہے۔ پورے پاکستان کے اندر احناف کا جو مسلک ہے، مسلک حنفی ہے، اس کو کتنی آزادی کے ساتھ آپ سناتے بھی ہو، اپناتے بھی ہو، ہم یہاں رہ کر اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں
شافعی اور حنبلی مسلک ہیں اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اور آپ لوگ اس اللہ والے کو جو اللہ نے دین کی نسبت دی پوری دنیا کے اندر پاکستان سے عام کر رہے ہو، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ادارے کے لیے اور ادارے کے بجٹ کے لیے آپ دعا ضرور فرمائیں۔ یعنی وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ادارے کا مالی طور پر کافی حال اچھا نہیں ہے، یہ قدر، یہ نعمت اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دی۔ گھر گھر میں مدرسہ، کوئی بچی حافظہ عالم بن کے ہمارے گھر میں آ جائے، وہ اپنے کمرے ہی مدرسہ بنا لیتی ہے، اپنے آنگن میں بنا لیتی ہے، یا کوئی دنیا سے رخصت ہو یا اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے کے لیے اپنے مکان، اپنی دکان، اپنے کاروبار میں مدرسے کی جگہ دے دیتا ہے۔ ظاہر پیر انٹرچینج پہ اترے، ایک مولانا ہاتھ پکڑ کے زبردستی، مولانا 2 منٹ، روڈ کے اوپر مدرسہ، اس کا لینٹر ہی کوئی نہیں، 25 طالب علم وہاں رہائشی۔ میں نے کہا سوتے کہاں ہیں کہ یہاں، میں نے کہا پڑھتے کہاں ہیں کہ یہاں، میں نے کہا کھاتے کہاں ہیں یہاں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آپ دعا فرمائیں، کہ پھر ہاتھ اٹھاؤ، دعا ہم نہیں کریں گے، دعا ان سے کرو۔ اور ذمہ داری سے عرض کر کے جا رہا ہوں کہ میرا کام ہی مدارس کی نمائندگی ہے، دن میں 3-4 مرتبہ۔ یہ تو ملک اقبال نے مجھے پابند کیا کہ آج آپ نے کہیں ٹائم نہیں دینا، مگر نہ تو اللہ نے بہت مصروفیت رکھی ہے۔ تو میں نے کہا تم ہمارے لیے دعا کرو، اور میرے منہ سے وہاں ایک بات نکلی، میں نے کہا جب تک تم جیسے قرآن کو سنبھالنے والے رہنا، ہمارے جیسوں سے دنیا خالی ہو جائے، اللہ کے قرآن کی ترقی میں کمی نہیں آ سکتی میرے۔ کیونکہ اس وقت بچے میرے سامنے زیادہ بیٹھے ہیں، اور جو ان کے مستقبل کے وارث ہیں وہ سارے پیچھے بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں تمہیں اپنی اولاد اچھی نہیں لگتی، یہ میرا ہر جلسے کے اندر شکوہ ہوتا ہے۔ بچوں کو آگے، ٹھیک ہے یہ قابل رحم، قابل تحسین، قابل عزت ہے، ہم تو آپ سے کچھ عرض کرنے کے لیے آئیں ان کے بارے میں۔ ان کو اپنے ابو کی پہچان ہے، معذرت کے ساتھ آپ کو اپنے بچوں کی پہچان نہیں ہے۔ یہ کڑوا بول ہے جو شاید آپ کے اندر ہضم نہ ہو رہا ہو، لیکن میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا، کہ آپ کے بچے نے کبھی آپ کو ابو کہنے میں کوتاہی کی؟ جو چیزیں آپ سے وابستہ ہیں کبھی اس نے دوسرے سے مانگی؟ کبھی آپ کا منصب اور آپ کا نام اس نے آپ کے علاوہ کسی کو دیا؟ جب یہ ہر لحاظ میں آپ کو اپنا باپ مانتا ہے تو آپ اس کو اپنی اولاد کیوں نہیں مانتے؟ کیا دکان پر بیٹھ کر روٹی کپڑا مکان بنانا یہ اولاد اور باپ کی یہ نسبت اور یہ تعلق ہے؟ یہ تو سارے جانور بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے چڑیا کو دیکھا، موبائل کی فیس بک ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو چڑیا کس طرح اپنے بچوں کے لیے، اسے نہ عقل ہے، نہ یونیورسٹی، نہ کالج، نہ اسکول، نہ پرائمری، نہ کسی بڑے کالج یونیورسٹی میں، کیسا اپنے بچوں کے لیے گھر تیار کرتی ہے۔ سارا دن ہماری طرح نکلتی ہے اور شام کو لا کر جو اندر اس کے ہوتا ہے اپنے بچوں کے سامنے لا کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ کام تو جانور کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے بچوں کو روٹی کپڑا مکان دیا، لیکن جب ہمارے بچے بڑے ہوئے تو آپ نے کہا صدیقی صاحب یہ شکل ویکھیے، اے تانوں کتوں بندہ لگدا ہے، اے تانوں کتوں انسان لگدا ہے، اے تانوں کتوں انسان لگدا ہے، جانور نہ ہوئے تھے۔ انہوں کو میرے سامنے نہ دفع ہو جاتا ہوں، میرا بیٹا ہے، آپ کا، آپ کی کمائی اس نے کھائی، آپ کی بیوی اپنی ماں کے ہاتھوں کا پکا اس نے کھایا، اپنی ماں کے ہاتھوں کے کپڑے دھلے اس نے پہنے، آپ نے زندگی کی جمع پونجی ساری اس کے اوپر خرچ کی، تو آپ مجھے نہ کہے کہ اے میرا پتر کتوں لگتا ہے، بلکہ اپنی ذات کو جوڑیں کہ پتر کتوں نہیں لگتا، پھر میں ابا بھی انہوں کتوں نہیں لگتا۔ میری بات پر آپ ہنسے نہیں اور تھوڑی گہرائی میں سنیں، مجھے نہیں اچھا لگتا مذاق، کبھی کبھار زندگی کے اندر ہو جاتا ہے، سنجیدگی سے گفتگو سنیں اور اس چیز کو ذمہ داری کے ساتھ احساس پیدا کریں
کہ ہم بیٹے کو کہتے ہیں کہ سانو میرا پتر کتھوں لگدا ہے، اگر بیٹے نے گستاخی کر دی، ابا چل میں پتر تو میرا کتھوں پیو لگدا ہے، کان تیرے بیندے ہوئے، بالوں کا تیرے پتہ کوئی نہیں، گرے بان تیرا کھلا ہوا، پان تیرے کپڑوں کے اوپر، آستینیں کھلی ہوئی، شلوار تیری جوتوں کے اندر جا رہی ہے، جانوروں کی طرح تو آیا، ہاتھ تیرے کالے، اور ماں کو گالی دی، بہن کو گالی دی، بیٹی کو گالی دی، اور روٹی آگے رکھ اور کھا پی، اور ٹیلی فون پر گالی دے رہے، میں تو تجھے باپ سمجھا تھا، استغفر اللہ، میں جانور کے سینگ برداشت کروں گا، تیری صحبت برداشت نہیں کروں گا۔ ملحمد موسیٰ بچہ ہمارے پاس سے 8 دن کے بعد اپنے گھر جاتا ہے، 8 دن کے بعد یہاں بچہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ بھی پڑھے گا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، پانی پینے کی دانہ ہاتھ بھی استعمال کرے گا، اس کے سر سے ٹوپی بھی نہیں اترتی، بستر بھی سنت کے مطابق بچھاتا ہے، کھانا پینا سب کچھ کرتا ہے، دعائیں بھی اس کو ساری یاد ہیں، اور اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ یہ کام گھر کیوں نہیں ہوا؟ ہر باپ کا یہ شکوہ ہے، پتہ نہیں انہوں گھر جا کے کی ہو جاندہ جی نماز ہی نہیں پڑھدا، ایسی ہے نا، انہوں نماز سے پڑھایا کرو جی، اے مولویاں دا حال ہے، پھر ساڑھا تے اللہ حافظ نہیں، تیرا اللہ حافظ ہے، اللہ حافظ ان کا ہے، تیرا اللہ حافظ نہیں ہے۔ میں اس کی وجہ بتاؤں، 8 دن یہ اللہ کے قرآن کے ماحول میں رہا، فرشتوں کے ماحول میں رہا، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اسے نصیب ہوتی رہی، با ادب لوگوں کا اس کو ساتھ نصیب ہوتا رہا، کھانا پکانے والے سے لے کر کھانا چلانے والے تک، چمچہ چلانے والے، ان کے لیے لوگوں کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانے والے، کھیتوں سے گندم لانے والے اور برتنوں کے اندر بھرنے والے، سبزی ترکاری کاٹنے والے، کوئی ایک بھی ایسا ہے جو بے نمازی ہو؟ بے نمازیوں نے نمازیوں نے برتن دھوئے، نمازیوں نے کھانے کھلائے، نمازیوں نے دسترخوان، لیکن جب جمعرات کے دن یہ صبح اپنے گھر گیا، جمعے کی شام کو واپس آیا، ایک دن کے اندر اسے اتنے بے نمازی ٹکرے کہ ان کی نحوست نے 8 دن کے اس کے نور کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ میرے جس گھر میں قرآن کی بہاریں لے کے گیا، اس گھر کے اندر ٹی وی چلتا رہا، روٹی پکتے ہوئے ٹی وی، سوتے سوتے ٹی وی، باپ گالیاں دے رہا تھا، انہوں تے بند کر دیا کرو، بل آندہ ہے، کوئی پتہ نہیں، بہنوں کو دیکھ لو موبائل کے اوپر، بھائیوں کو دیکھ لو موبائل کے اوپر، ماں بدتمیزی کا لہجہ، ابا بدتمیزی کا لہجہ، تو اتنی نحوست پڑی، بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر گیا، اس نے 8 دن کی قرآن کی نورانیت کا بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیا۔ قصور ہمارا ہے، ہم نے تو تمہیں ایک تربیت، تمہیں ایک انمول موتی اور ایک مہکتا ہوا پھول دیا تھا، اجاڑ کے تو آپ نے رکھا۔ یہ بچہ فرفر عربی بول رہا تھا، مجھے ساری تو نہیں، تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی تھی، چلو اتنی بھی کافی ہے۔ میرا اس بچے کے بارے میں بہت اچھا گمان، اور اللہ کرے اچھا ہی ہو، اور جیسا گمان ویسا ہو، لیکن معذرت کے ساتھ یہاں فارغ ہونے کے بعد جن ہاتھوں میں میں دوں گا، اللہ کی قسم ایک ایک پتی کر کے اس کو اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ نہ کرے پھر ایسا ہی مجھے بچہ تمہارے اس چونک کے اندر چنے چاول لگاتا نظر آئے گا، مشینوں کی دکانوں پر ورکشاپ پہ نظر آئے گا۔ ہم نے تمہیں ایک ہیرا دیا تھا، تم نے ہیرا اور پتھر برابر سمجھا۔ مولوی صاحب بڑا ہو گیا، ایک ٹائم پڑھنا آئے گا، جی مولوی پاگل ہے، اس نے مدرسے کی تعمیر کرانی اس سے؟ یاد رکھو، بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ، اس وقت تک بچے کو گھر کی دہلیز پار کرنے نہ دو جب تک بچہ گردان مکمل کر کے پہلا سال رمضان میں تراویح نہ سنا دے۔ خبردار، میں نے کوئی حافظ کا نام تھوڑی دینا۔ حاجی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، جن سے تبلیغ کے کام کو اللہ نے دوبارہ شروع کیا، آپ کے پاس ہندوستان کے 265 مدارس کی ذمہ داری تھی۔ 11 سال کے بعد 265 مدارس میں ایک حافظ قرآن، حضرت کو اتنی خوشی رحمت اللہ علیہ، کھانے پکرے، آس پاس کے گاؤں سے عوام آ رہی۔ جب دستار بندی کے لیے اس بچے کو حافظ قرآن کو بلایا، حضرت اتنے آبدیدہ، اتنے غمزدہ ہوئے، رو رو کے ڈاڑی ٹر،
تر ہو گئی. 265 مدرسے چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے. حضرت کیوں؟ فرمایا اس نے قرآن باطن میں لیا، ظاہر میں تو نظر نہیں. وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے، آستین والی قمیض، کالر والا گلا، اور داڑھی ہے کوئی نہیں، مونچھیں یہاں کو جا رہی، ٹوپی یہاں، بالوں کے پف بنے ہوئے. یہ قرآن کی بہار، یہ قرآن کا فیض اس کو ملا. ایسے حافظ سے پھر ہماری تو ہاتھ کھڑے. میرے بچوں، آپ نے بہت ترقی، آسائش کو بھی نہیں دیکھنا، آزمائشوں میں گزرنا ہے. روٹی کا کنارہ کچا یا پکا نہیں دیکھنا، سالن میں مرچیں کم یا زیادہ نہیں دیکھنی، مدرسے کے ماحول کو نہیں دیکھنا کہ ہر طالب علم کے اوپر پنکھا ہے. آپ نے آزمائشوں میں گزرنا ہے. جب آزمائشوں میں گزر گئے پھر اللہ ایسی آسائشیں دے گا، خدا کی قسم، کبھی کشتیوں میں بٹھائے گا، کبھی جہازوں میں اڑائے گا، کبھی ملکوں میں پھرائے گا، کبھی اپنے گھر بلائے گا. کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم، مزے ہی مزے، مزے ہی مزے، مزے مزے. لیکن پہلا وقت آپ اللہ کے قرآن کے لیے دے دو، پھر قرآن کی بہاریں اللہ تمہیں ساری زندگی نصیب فرمائے گا. کریں گے عمل میرے چاند؟ اچھا میرے بھائی دیکھو، ہمارے ہاں نمود و نمائش بڑی ہوتی ہے. کسی کی پگڑی دیکھ لی تو ویسے رنگ میں ڈھل گئے، کسی کی چادر دیکھ لی ویسے، کسی کا مونوگرام دیکھ لیا. ابھی آپ کی عمر نہیں، ابھی ان چیزوں کو الماری میں رکھ کے تالا لگائے. ابھی آپ کی کوئی عمر نہیں، آپ پڑھیں پڑھائیں بس. اور قرآن پاک یاد کرنے کے لیے تہجد کی نماز ضروری اپنے اوپر لازم کر لے. 2 رکعت، بے شک 4 رکوع، 1 رکوع، 1 آیت بھی پڑھو. جو اللہ نے اس نماز میں پڑھنے کی توفیق دے دی، پھر بندہ بھولتا نہیں. وہ تلاوت انسان قبر کے اندر لے کے جاتا ہے. اور آپ حضرات سے مولانا یہ سارے ادارے والے جب 300 کے قریب طالب علم، طالبات، 33 بچے جن میں عالم بھی، عالمہ بھی، حافظ بھی، قاری، 33 بچے اس سال آپ کی کارکردگی ہے. جو آپ نے اس ادارے کو زکوٰۃ گندم دی ہے، اس نے آپ کی گندم، آپ کی زکوٰۃ ان 33 فارغ التحصیل کی صورت میں آپ کو واپس لٹائی ہے. تو کیا یہ ادارے والے کام اچھا کر رہے ہیں؟ سارے اچھا کر رہے ہیں؟ سارے ادارے والے کام اچھا کرتے ہیں؟ تو پھر ہماری کیا ذمہ داری؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور برائی کے کاموں میں بچو بھی اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، ایک دوسرے کو بچنے کی ترغیب دو. لیکن میں اس گلی میں نکل کے دیکھوں، بازار میں نکل کے دیکھوں، بس اسٹینڈ پہ نکل کے دیکھوں، ایمانداری سے مجھے بتاؤ نیکی کی دعوت سوائے اللہ کے گھروں کے، خانقاہوں کے، مراکز کے کہاں دی جا رہی ہے؟ تاجر اپنی تجارت میں نیکی کی دعوت نہیں دیتا، ذمہ دار اپنے ذمہ دارے میں نیکی کی دعوت نہیں دیتا، حکومتوں والے بھی نیکی کی دعوت دینے سے معذور ہیں، دکاندار، دنیا دار، دیندار، میرے عزیزو اس طرف آج آپ کا میرا رجحان ہی کوئی نہیں. ابھی میرے عزیزو اسی مجمع میں نعرہ لگے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بازار جانے کی دیر ہے، اللہ اکبر یہ نعرہ بھول جائیں گے، فوراً زبان سے نکلے گا ساری دنیا کر دیے، میں کر لیا کہ کی کر لیا. پھر میرے عزیزو یا غلامی کا نعرہ لگانا چھوڑ دے ورنہ دنیا کے پیچھے چلنا چھوڑ دے. ابھی تو کہا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کہاں عشق مجھے عزیزو؟ ناپ تول میں عشق نظر نہیں آتا، پیمانے میں عشق نظر نہیں آتا میرے عزیزو. درزی کے پاس مجھے نظر نہیں آتا، پرچون والے کے پاس نظر نہیں آتا، جوتا سینے والے کے پاس نظر نہیں آتا، خرید و فروخت کرنے والے کے پاس نظر نہیں آتا. یہ ایسا عشق ہے میرے عزیزو جس عشق پر بلال، اللہ اکبر، بلال کو عہدہ مل گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام مل گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کو جس عشق پر اللہ نے عہدہ مقام عطا فرما دیا، وہ عہدہ کیا؟ خدا کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے میرا نبی تیرے یار میرے سے راضی ہو گئے، میں تیرے سارے یاروں سے راضی ہو گیا.
کون سا عشق ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ایک پر ایک مار رہا ہے، مکے کے کافر مار مار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلال نے تو کھڑے ہو کے یوں نہیں کہا ساری دنیا کا ٹھیکہ میں نے اٹھا رکھا ہے، سارے دین کے پھیلانے کا، دین کو سنبھالنے کا، دین کو بچانے کا میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ ادھر بلال حبشی کے درہ لگا، ادھر بلال حبشی کے ہونٹ کھلے، چیخ نکلی، زبان ہلی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے اور پردہ ہٹایا، بلال کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، پلکوں کو آپ غسل کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا بلال خدا تیرے پر رحم کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سمجھ گئے کہ میری وجہ سے کملی والے پریشان ہو گئے۔ جلدی جلدی اسی حالت میں اپنے آنسووں کو صاف کیا اور کہا عرض کی کملی والے اندر تشریف لے جائیں، اس وجہ سے باہر نہ آئیں۔ بلال کا کیا بنے گا، قرآن کا کیا بنے گا، تیرے دین کا کیا بنے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب تک بلال سانسیں لیتا رہا اللہ کا دین بھی محفوظ رہے گا، رب کا قرآن بھی محفوظ رہے گا۔ آپ جائیں اندر، میں بلال ہی کافی ہوں۔ بلال نے تو یہ نہیں کہا تھا مولویاں دا کام ہے ساڈا تے کام کوئی نہیں۔ حضرت بلال نے تو نعرہ نہیں لگایا تھا یہ۔ آج میرے عزیزو قرآن آپ سے میرے سے وہی بہارے مانگتا ہے، وہی تلاوت مانگتا ہے، آج آپ سے میرے عزیزو وہی نظریہ وہی سوچ مانگتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ چلے گئے وہ سوچ دینے والے، وہ نظریہ دینے والے، وہ تحفظ دینے والے، خدا ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، لیکن میرے عزیزو ہم تو غلام بھی اپنے آپ کو کہلانے کے حقدار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے رحمت والے نبی کا فرمان پیش کر دیا۔ آپ کے بیٹے نے نانی کی ہوتا کونے نہ کرنے والا بس کے زبان سے یوں نکل گیا ابا یہ اگر یوں ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اپنی نیام سے تلوار بار نکال لی، فرمایا بیٹے اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے اگر مگر کیسے آ گیا؟ آج تو میں نے غلطی پہلی سمجھ کے برداشت کر لیا، اگر آج کے بعد لیکن آیا اگر مگر نبی کے فرمان میں آیا تو اللہ کی عزت کی قسم باپ باپ نہیں رہے گا، بیٹا بیٹا نہیں رہے گا۔ یا تو میرے عزیزو اگر کسی پر مسئلہ بن جائے، کبھی کسی پہ پریشانی بن جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑتا ہے، اجی فلانی مسجد کے مولوی صاحب نے یہ کہا، اجی یہ کر لیں جی فلانی مسجد کے مولوی صاحب نے یہ کہا، تو اپنے ایمان پر اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا، کردار پر اللہ اکبر تجھے خدا پیروں پہ کیسے کھڑا کرے گا؟ میں اپنے گھر سے چل کر یہاں آیا، اگر میرے عزیزو اللہ اکبر میں مسافر بن گیا اللہ اکبر تو پھر میں چار فرضوں کے علاوہ 2 پڑھوں گا۔ یہ مجھے چھوٹ کس نے دی؟ میرے باپ نے نہیں دی، میری ماں نے، میرے استاد نے نہیں دی، میرے پیر نے نہیں دی، یہ چھوٹ مجھے اللہ کی قسم میرے پروردگار عالم نے دی ہے۔ اگر میرے عزیزو رمضان المبارک کا مہینہ میرے خاندان میں کوئی فوت ہو گیا اللہ اکبر پھر میں سفر کرنے کے لیے دور چلا گیا، واپس میں جب میرے عزیزو پردیس میں پہنچا، فرمایا سہولت ہے تو روزہ رکھ لے، اگر تیرے پاس سہولت کوئی نہیں فعدۃ من ایام اخر، واپس آ جا، آ کے اپنے گھر پر اپنے مقام پر گنتی پوری کر لے، مالک کائنات معاف فرمانے والا درگزر فرمانے والا ہے۔ اگر تیرے پاس پیسہ من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت، اگر تیرے پاس پیسہ تو حج کر لے، اگر تیرے اندر استطاعت کوئی نہیں، تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں، فرمایا ارادہ کر لے قیامت کے دن اللہ تجھے حاجیوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ کاروبار تیرا عروج پر، زکاة تیرے پہ فرض ہو گئی، اللہ اکبر پھر تو زکاة دے، اگر تیرے پہ زکاة نہیں تو جتنا مرضی کھا، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن زکاة کے بارے میں تیرے سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر تیرے پاس ذمہ دار ہے، پیداوار اچھی ہے نہیں، جتنی پیداوار آئی جتنا اس کے اوپر عشر ہے تجھے دینا پڑے گا۔ اگر تیرے پاس کھیت رقبہ کوئی نہیں، فرمایا تیرے اوپر عشر کوئی نہیں، ہر بات پہ اللہ کمپرومائز کر رہا ہے، ہر بات پہ اللہ جل شانہ رعایت کر رہا ہے، لیکن 2 باتوں پہ کوئی کمپرومائز
نہیں، دو باتوں پہ کوئی ڈھیل نہیں، دو باتوں کے اوپر میرے عزیزوں کوئی اونچ نیچ نہیں، دو باتوں کے اوپر کوئی میرے عزیزوں اللہ اکبر لچک نہیں۔ وہ دو باتیں کون سی؟ 15واں پارہ 3واں رکوع، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ہر معاملے میں چھوٹ مل جائے گی، اگر میرے ساتھ شریک ٹھہرا کے لایا، چھوٹ تو دور کی بات، میں اللہ تیری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں۔ نبی نے اپنے یار سے فرمایا تھا، اللہ اکبر، تیرا چمڑا ادھیڑ دیا جائے یا تجھے آگ کے اندر جلا دیا جائے یا تیرے ٹکڑے کر دیا جائیں، سب برداشت کرنا، میری توحید میں شریکہ برداشت نہ کرنا۔ اے میری سمیہ 70 سال کی عمر کیوں نہ ہو جائے، تیرے پہ بڑھاپا کیوں نہ آ جائے، تیری شرمگاہ پہ برچہ کیوں نہ لگ جائے، تیرے چرگٹ ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتی آ جانا، ادھر تیری سانسیں نکل جائیں گی، ادھر مالک تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرا محبوبہ، سب کچھ برداشت کروں گا، ان سب کو کہہ دے خبردار میرے ساتھ شریک نہ کرنا، نہ کوئی قبر والا ہو، نہ درخت والا ہو، نہ کھڑا ہو، نہ بیٹھا ہو، نہ لیٹا ہو، نہ مٹی کا بنا ہو، نہ لوہا نہ لوہے کا ٹکڑا ہو، کوئی غوث کو قطب ہو، ابدال ہو، مقام اپنی جگہ ہے، اگر یہ میرے ساتھ شریک بنا کے آئے تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، قیامت کے دن میں اپنے سامنے کھڑا بھی ہونے نہیں دوں گا۔ مالک کائنات دنیا کی زندگی میں کیا کرے گا؟ ذلت ان کا مقدر کر دوں گا، رسوائی ان کا مقدر کر دوں گا، ایک ایک لقمے کا ان کو محتاج کر دوں گا، پیسے دھیلے کا محتاج کر دوں گا، پھر میری رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا، ان کے دروازے پہ پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، الہ العالمین۔ اور کیا کرے گا؟ اگر یہ میرے نافرمان ہو گئے تو اولاد کے ہاتھوں سے ان کے سروں میں جوتے پڑواؤں گا۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے، گلی کی بازاروں کی خاک ان سے چھنواؤں گا، نالیوں کا گندا پانی پلاؤں گا، دنیا والوں کو بتلاؤں گا یہ بدبخت میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آیا تھا۔ میرا نبی علل اعلان کر دو، میرا نبی علل اعلان کہہ دے، یہ اعلان کرنے کے لیے تجھے طائف کی گلیوں کی پریشانیاں جھیلنی پڑے، تجھے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں مصیبتیں جھیلنی پڑے، تیرے گھر میں بے شک چند مہینے کے نہیں ساری زندگی کا فاقہ آ جائے، تجھے پیٹ پہ 2 پتھر باندھنے پڑے، میرا حبیبہ یہ پیغام پہنچا دینا جس وجہ سے میں نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا۔ اے میرا نبی، اگر آپ نے اس پیغام کے پہنچانے میں کمی کر دی تو میں عرش والا رب اعلان کروں گا کہ آپ نے رسالت کا حق کی ادا کوئی نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری گھر والیوں، سارے انبیاء علیہ السلام کی تکلیف ایک طرف، انہیں ستایا گیا، کسی کے چمڑے ادھیڑے گئے، کسی کے جسم اور چمڑے کو لوہے کی کنگھیوں سے چنوایا گیا، کسی کو درختوں کے اندر چیر دیا گیا، کسی کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن سارے انبیاء نبیوں کی تکلیف ایک طرف، جو میں محمد عربی کو مکے میں تکلیفیں دی، سارے انبیاء علیہ السلام کی تکلیفیں میری تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلو، اللہ اکبر، اسلام لانے سے پہلے ان کا نام طاہرہ پڑ گیا تھا، یہ بڑی پاک باز خاتون تھی، مکے کے تاجروں کا سامان ایک طرف ہوتا، اتنا ہی سامان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس ہوا کرتا، مکے کی تاجروں میں سب سے بڑی تاجرہ تھی، لیکن اللہ اکبر کہنے لگی اس وقت میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ گئی، اس وقت ساری تجارت سارے لقب میرے ختم ہو گئے، جب رحمت والا نبی 25 سال کی عمر میں میرا مال تجارت لے کر، اللہ اکبر، جب رحمت والا نبی واپس مکے آیا تو میری آنکھ نے دیکھا، اللہ اکبر، میں نے اپنی گھر کی بالکونی کھڑکی میں سے دیکھا، 2 نورانی روحیں آمنے سامنے آ رہی ہیں، انہوں نے رحمت کے پروں کا سایہ کر رکھا ہے، میری سمجھ کے اندر آ گیا یہ عام آدمی نہیں لگتا، یہ مجھے خدا کا رسول لگتا ہے۔
کہا پھر سب کچھ میں نے قربانی دی، سب کچھ میں نے قربان کرنے میں پھر دیر نہیں کی۔ یا اتنی رسول اللہ کی نشانیاں، ختم نبوت کی اتنی نشانیاں، لیکن کوئی قربانی کو تیار ہے؟ ابھی تمہارے علاقے کے اندر کوئی پلاٹنگ ہو جائے، کوئی ٹون کٹ جائے، پتہ نہیں تمہارے پاس کہاں سے پیسہ آ جائے گا۔ اگر کوئی کام پڑ جائے، ہسپتال کے اندر مریض چلا جائے، اچانک انگلینڈ کا امریکہ کا رشتہ آ جائے، بیٹی کا جہیز تیار کرنے کے لیے پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ جائے گا، لیکن سارا سال خدا کا قرآن دروازے پر آتا رہا، خدا کے قرآن کے وارث دروازے پہ دستک دیتے رہے۔ یہ کیسی قرآن کے ساتھ وفا ہے، تیری جیب میں سے 10 روپے بھی نکلنے کو تیار کوئی نہیں۔ شیزان کمپنی کے مالک اپنی کمائی کا 40% حصہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اعزاز کو ختم کرنے پہ لگاتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا تمہاری میری دکان پہ نظر آیا؟ کیا تمہارے میرے کارخانے میں نظر آیا؟ کیا تمہارے میرے کاروبار میں حصہ نکلا کہ روزانہ 100 کماؤں گا اور 25 روپے حضور کی ختم نبوت کے پھیلانے کے لیے، کملی والے کی ختم نبوت کے کام کرنے کے لیے میں اپنی حلال کمائی سے 25 روپے لگاؤں گا؟ بات مہینے کی نہیں کرتا، بات میرے عزیزوں 15 دن کی نہیں کرتا، آپ 1 ہفتہ میری ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جہاں میں مدرسوں کے اندر وزٹ کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں جب مدرسوں کے لیے مجھے دنیا میرے پائے کے میرے ساتھ کے خطیب کہتے ہیں عملی صاحب چندہ نہ منگیا کرو، بڑی بےزتی ہوندی ہے۔ کس چیز کی؟ میں کوئی ننگا ہو جاتا ہوں یا میں کسی کو زنا کی دعوت دیتا ہوں؟ میں تو لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں، نبی کے مہمانوں کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا لیتا ہوں، نبی کے مہمانوں کے لیے لوگوں کے آگے میں اللہ کا نام لے کے رو کے دکھا دیتا ہوں۔ رب اکبر کی قسم ہے، جن کی نظروں میں بے عزتی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے ان خادموں کے صدقے، ان قرآن کے نوکروں کے صدقے اللہ پتہ نہیں مجھے کون کون سی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ عامر صاحب مجھے بڑوں نے کہا، کل بھی مجھے ایک مولوی صاحب بڑا یار ہے آپ کا بھی، میں وہ چھڈو مولوی صاحب چندہ نہ کریا کرو، میں کہا اچھا جی اتو سنیے تو کر دو، رزق تو اللہ نے دینا، کھانا پینا تو اللہ نے دینا۔ لیکن میرے عزیزوں بدنصیبی ہماری، ہم نے اس ملک کے اندر آنکھ کھولی جس کی بنیاد تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رکھی گئی تھی، لیکن میرے عزیزوں ہمیں لا الہ الا اللہ کا نام نظر آیا، اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا مقام کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ ہم نے تو اس گود کے اندر ناراض نہ ہونا، ہم نے تو اس گود کے اندر آنکھ کھولی، اللہ اکبر، جس گود نے میں رحمتوں والی چھاؤں میں دودھ تو پلایا، لیکن یہ گود بھی کلمہ نماز سے واقف کوئی نہیں۔ ہمیں ان بہنوں نے جھولا جھلایا، نہ جنہیں قرآن کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ غیرت کا پتہ، نہ پردے کا پتہ۔ ہم تو وہ دادے نانے کی گودی کے اندر بیٹھے جو وہ کھیتوں میں نظر آئے، 70 سال میں ایک مرتبہ بھی خدا کے گھر میں نظر نہیں آئے۔ آج پیر سن ہو جائے، توجہ، آج پیر سن ہو جائے، پیروں میں درد ہو جائے، کہیں گے لاہور کسی ڈاکٹر کو چیک کراؤ، وہ کہے گا جی اپنی شوگر چیک کرائیے، اگر شوگر بارڈر پہ آ گئی یا تھوڑی سی آگے بڑھ گئی تو کہیں گے دوائی سے زیادہ ضروری ہے، انسولین سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے ہاں کوئی پارک تو ہوگا، آپ کے ہاں کوئی گراؤنڈ تو ہوگا، روزانہ 4 چکر لگایا کریں، 3 میل جایا کریں۔ اللہ اکبر، واپس آنے کے بعد جس سے بسترے سے اٹھا نہیں جاتا تھا، جو چرپائی پہ پانی روٹی مانگتا تھا، اسے میں نے دیکھا پارک کے 4 چکر لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب، ملک صاحب، ابھان صاحب، پٹھان صاحب، ادھر تو کیا بات ہے؟ کہ جی ڈاکٹروں نے کہا صبح پیدل چلا کرو، شوگر سے بچ جائے گا۔ میں نے کہا کتنے چکر لگاتے ہو؟ کہ 4 میل تو بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے محلے میں مسجد ہے کہاں؟ میں نے کہا کتنا؟ کا 2 قدم کے فاصلے پر۔ میں نے کہا پھر ڈاکٹر نے کہا 4 میل سیر کر شوگر سے بچ جائے گا۔ رحمت والے نبی، طبیبوں کے طبیب نے کہہ دیا اللہ اکبر، اپنے گھر سے خدا کے گھر میں آ کر دکھایا کر، دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچ جائے گا۔
یہ دادی، یہ ماں، یہ مجھے بہن کبھی لنڈے میں نظر آئے گی، کبھی اتوار بازار میں، کبھی بدھ بازار میں نظر آئے گی، کبھی کپڑے والی دکان پر، کبھی بچوں کے ٹوٹے ہوئے جوتے موچی کے پاس سلواتی نظر آئے گی۔ لیکن مجال ہے 4 بچوں کی ماں کیوں نہ ہو جائے، 3 بچوں کی حافظہ ماں کیوں نہ ہو جائے۔ معذرت کے ساتھ دیندار گھرانے کی کارکردگی آپ کے سامنے عرض کروں گا، دنیا دار تو دور کی بات ہے، دیندار گھرانوں کے اندر مصلی میں نظر نہیں آتا ہے۔ میں ایک جگہ مولانا جلسے میں گیا، حقیقت بتلا رہا ہوں، میری عادت نہیں، مولی اقبال سے بھی کہا تھا، میں نے کہا مجھے گھر کی روٹی دینا نمازی ہاتھ کی، باہر بردی میں کوئی نہیں کھانی۔ شکر ہے میرا ایک اپنا مزاج ہے، میرا اپنا نخرہ ہے، لیکن نخرہ میرا تقویٰ بڑھاتا ہے، مجھے اللہ عزت دیتے ہیں، اللہ میرے پہ حال کھولتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ میں ایک مولوی صاحب کے جلسہ کرنے گیا، روٹی لا کے رکھی، میں نے کہا میں تو بے نمازی کے ہاتھ کی نہیں کھاتا، کہتا پھر پہلے دسنا سی نا، میرے تو آگ لگ گئی۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہا مدرسے کا موت ہوئی۔ میں نے کہا امام بھی ہو؟ میں نے کہا شرم نہیں آتی، تیرے گھر سے مجھے نمازی ہاتھوں کی روٹی نہیں ملتی، پھر میں کہاں جا کے دیوار میں سر پھوڑ پڑا جا کر۔ بولا نا، میں تو آج فاروقیہ والوں سے بھی کہوں گا، چلو اس سال تمہیں چھوٹ مل گئی، اگلے سال تم جلسہ کراؤ، خبردار کوئی تمہارے پکوان والا کموکی کے اندر بے نمازی ہو، اللہ کے مہمانوں کو بھوکا بھیج دو، انہیں بے نمازیوں کے ہاتھوں کو نہ کھلانا۔ رب اکبر کی قسم جو سن کے جائیں گے، بے نمازی کے ہاتھ کا چاول کا لقمہ کھایا، سارے کا سارا دھرا کا دھرا یہی رہ جائے گا۔ یہ سیرت ہے۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا، او لوگو اگر تمہارے محلے میں کوئی بے نمازی آ جائے اور پتہ لگے یہ بے نمازی ہے، اس کا نماز قرآن سے رابطہ کوئی نہیں، واسطہ کوئی نہیں، پھر اپنے گھر کے دروازے بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، اپنے گھر کے دروازوں پہ پردے ڈال لو، اللہ نہ کرے اس بے نمازی کی نگاہ اندر پڑ گئی، سارے نور کو نکال کر باہر پھینک کے رکھ دے گی۔ ہمیں کمانے والا بے نمازی ٹکرا اور روٹی پکانے والی بے نمازی ٹکری، اور روٹی کھلا کر امید یہ رکھتی ہے کہ روٹی کھانے والا میرے ہاتھ کی وقت کا عبدالقادر جیلانی بنے گا، ناچنے والا بنے گا، گنڈا عباس بنے گا۔ اللہ کی قسم اس کے اندر فقیری نہیں آئے گی، اس کے اندر طہارت نہیں آئے گی، پاکیزگی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، تم میرے ویروں، میرے پیاروں، اپنے گھر جا کر اگر ہاتھ جوڑ سکو، اپنی گھر والیوں کے آگے ہاتھ جوڑ دینا، کل لاکھ روپیہ کاروبار میں لگاتا ہوں، بیڑا غرق ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، دکان پر گلے پہ میں بیٹھتا ہوں، ملازم نہیں بیٹھتے، پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، دکان خالی خالی ہے، روزانہ کی سیل میں کمی آ رہی ہے، اس کسی نے تیرے پہ جادو نہیں کروایا، سامنے والی دکان کی تیرے پہ نظر نہیں لگ گئی، نہ کسی کی بد نظری لگی، نہ کسی کی تیرے پہ ہائے پڑی، تو صبح فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے گیا تھا، تسبیح لے کر پوری تسبیح سبحان اللہ درود شریف پڑھتے، 1 گھنٹہ پارک میں سیر کرتا رہا، پھر تو نے کھانا بھی بسم اللہ پڑھ کے کھایا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھا، لیکن وہ زہر قاتل جو بے نمازی کے ہاتھ کا پروٹھا تیرے اندر گیا، دکان پر جا کر بیٹھنے کی دیر تھی، اس نے تیرے وجود کے اوپر، تیری دکان پر ایسا گندا اثر چھوڑا کہ اس نے تیرے چہرے کا نور بھی ختم کر دیا اور دکان سے برکت کو بھی اڑا دیا۔ 8 دن میرے پیاروں، 8 دن زیادہ نہیں، 8 دن فون نمبر پکڑ میں اگلے ہفتے آؤں گا 26 تاریخ کو غلام حامد محمود صاحب کے پاس، میرے عزیزو 8 دن آج سے بائیکاٹ کر دو، بھوکا مر جاؤں گا، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، کرو بائیکاٹ۔ آج ہماری بیٹیاں سسرال میں نبھتی کیوں نہیں؟ 15 20 لاکھ تم قلعہ بیچ بیچ کر بچوں کا جہیز بناتے ہو، 4 دن کے بعد روتی گھر کے اندر کیوں آ جاتی ہے؟ ساس نے کرا دیا ہوگا، نوہ نے کرا دیا ہوگا، درانی جٹھانی کسی نے کچھ نہیں کرایا، اور کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بے نمازیوں کی لعنت جو چہرے پر لے کے گئی، مووی والا اسے دیکھتا رہا، گاڑی کے ڈرائیور جو براتی سے دیکھتے رہے، آپ آستینوں کا بازو پہن کے بیٹھی رہی، دوپٹہ اس کے سر پہ نہیں تھا، 50 ہزار اپنے باپ کی کمائی کو حرام بیوٹی پارلر کے اندر خرچ کر کے آئی۔ اللہ اکبر، 400 بے نمازیوں نے، براتیوں نے، غیر محرموں نے دیکھا، جو قرآن کا سایہ رکھ کر اسے ڈولی میں بٹھا کر پھولوں والی گاڑی میں بٹھایا تھا، خدا پاک کی قسم اتنی نحوست پڑی، قرآن کا سایہ بھی بیکار ہو گیا۔ آنے تو شیر کو بھائی، اسی تے بلیاں سڑا کی ہم تو چوہے ہیں، ہمارا آجو شیر آجو بھائی، اچھا اندر چلے گئے۔
کوئی علماء ہمارے سے بڑے ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ ماشاء زندہ باد. درود شریف پڑھ کے پاور دو. درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا. ہمارا ایمان بھی مدینہ, ہماری پہچان بھی مدینہ. پھر محبوب تو اپنے روزے میں چلے گئے, پھر ہمارا ایمان بھی صحابہ, ہماری پہچان بھی صحابہ ہے. ہم تو نسبت کے قائل ہیں, نسبت ہمارے لوگ ہیں بھائی, ہم تو نسبت کو مان. صدیقی نسبت ہمارے پاس, فاروقی نسبت ہمارے پاس, عثمانی نسبت ہمارے پاس, حیدری نسبت ہمارے پاس, حسنی حسینی نسبت ہمارے پاس ہے, حضرت معاویہ کی سیاست کی نسبت ہمارے پاس, صحابہ کی غلامی کی نسبت ہمارے پاس ہے. یہی وجہ ہے خدا پاک کے فضل و کرم سے مالک کائنات نے جب سبزی ترکاریوں کے ہمیں بھاؤ بتا دیے, واہ صحابہ واہ کا نعرہ بھی ہمیں یاد کروا دیا. زندہ باد. اور میرا ایمان ہے, اگلی بات کہہ دوں واللہ, میرا ایمان ہے, کھل کے کہتا ہوں, وجھ کے کہتا ہوں, گرج کے کہتا ہوں, ہم حرامی نہیں, ہم حلالی لوگ ہیں. حرامیوں کی بات نہیں کرتے, ہم حلالیوں کی بات کرتے ہیں. جب صحابہ کا نام اور صحابہ کا نعرہ لگتا ہے, رب اکبر کی قسم میرا ایمان ہے, امیر عظیمت اپنی قبر میں اندر ہنسنے لگ جاتا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. یہ وہ لوگ تھے جو کمائیاں کر کے چلے گئے, ہم تو ان کا کمائے وہ کھا رہے ہیں میرے عزیزوں. اللہ اسے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں, اپنے گھر کے اندر ہاتھ جوڑو خدا کے واسطے. مولانا صاحب سے کہہ دو آئندہ جلسہ کرا, ہمیں تیرے چنے چاول کی, گوشت بریانی کی پلیٹ کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن خدا کے واسطے 5-6 گھنٹے اکابرین علماء حق کی دینی گفتگو سنا کر ہمارے ایمان کے مزاج کا بیڑا غرق نہ کر, ہمیں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھلانا. کوشش کریں گے, کوشش کریں گے. بات ایک بزرگ کی سنا دوں, اللہ اکبر. کون ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. ہندوستان کی عورتیں ساری کی ساری حضرت کے گھر چلی گئی اور کہنے لگی, اے فرید کی اماں بتا کیا بات ہے, ہم آج تیرے سے نماز کا, قرآن کا مسئلہ پوچھنے نہیں آئی, ہم تیرے سے پوچھنے کے لیے آئی تو بچے کو کون سی غذا رات کے اندھیرے میں دیتی ہے جس کی وجہ سے تیرے بچے کی زبان پر ہر وقت درود شریف کی ڈالی رہتی ہے. ماں پتر نو دیکھے, پتر ماں نو دیکھے. بتا بتا. ساری سنگتیوں کو, ساری سہیلیوں کو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں نے قریب کر لیا اور کہنے لگی بتاؤ میں اسے کون سی غذا دیتی ہوں. جب سے میری گود میں آیا حالت ناپاکی میں بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جب حالت پاکی ہو جایا کرتی تھی پھر میں 2 کام کیا کرتی تھی, پردے میں سے دودھ پلایا کرتی تھی, کان میں سے درود سنایا کرتی تھی. اللہ اکبر. اس کا نتیجہ یہ نکلا دودھ پینے سے انسان بن گیا اور درود شریف سننے سے اللہ نے اسے ولی کامل بنا دیا. یہاں تو ماشاءاللہ جس گھر کے اندر چلے جاؤ, حتیٰ کہ میرے عزیزوں ڈیلیوری کے بعد بچے بیٹھے ہیں, معذرت سے عرض کروں گا, ہم تو اس کمرے کا انتخاب کرتے ہیں جس کے اندر بیگم صاحبہ کے لیے اتنی بڑی سکرین لگی ہوئی ہو. اللہ کی قسم میں نے ایسی عورتوں کو ایک مرتبہ دیکھا, پتہ نہیں ہماری ماسی پھوپیاں لگتی تھی. ایک گھر کے اندر ہم دعوت پر گئے, ٹی وی چل رہا تھا, ان ساری عورتوں نے ٹوپی والا برقع اپنے سر کے اوپر کر لیا. ہم نے کہا اماں جی کیا بات ہے, کہیں شرم نہیں آتی ان بغیرتوں کو, ایک روٹی کھلانے پر انہوں نے میں بغیرتوں کے آگے کھڑا کر دیا. ہم نے کہا وہ ٹی وی کی سکرین ہے. کہا وہ ہمیں نہیں پتا کیا, وہ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے میں دیکھ رہے ہیں. اللہ کی قسم ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. ہم نے ان گھروں کے اندر پرورش پائی ہے کہ اللہ اکبر سسر اور جیٹھ نے بھی اللہ اکبر ہمارا چہرہ موت تک نہیں دیکھا تھا.
یا تو ابو جی میں نوکری تے چلنا تو اسی اپنی نو سیر کرا لے ہو، یا ابو جی کے ساتھ جا رہی وہاں سے اللہ سیر کرنے واسطے، پھر ہنس رہے ہو۔ میاں اور بیوی دونوں مل کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، آپ کو کیسے لگی میری بیگم کی؟ اسے کون کون لائک کرے گا؟ مولانا پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں استغفر اللہ، تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، غلامان صحابہ، کردار صحابہ، نعرہ تکبیر۔ کون اسے سبسکرائب کرے گا، فلانا کرے گا، کون اسے لائک کرے گا، چل رہی کہانی ہے ماشاءاللہ، سیلفی بن، یا تو اللہ اکبر کوئی بلال کا واقعہ ہو، کوئی صدیق اکبر کا واقعہ ہو، اسے کہنے آپ کو ہم دکھانے سے پہلے ہمارے چینل کو آپ اس طرح کیجئے، ہمارے چینل کو آپ لائیو کیجئے، ہٹے موگ ڈوب مرنے کا مقام ہے، کوئی کام تم اللہ کی رضا کے لیے کر دیں، ساری دنیا کی نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہو۔ مولانا ابھی سیلاب آیا، کتنی پریشانی امت پر آئی، مسلمانوں ہمیں پتہ ہے ہم جن علاقوں میں گئے مہینے کے جلسے منسوخ ہو گئے۔ مولانا پیر سیف الرحمان درخواستی نور اللہ مرقدو کے صاحبزادے رحمت الرحمان درخواستی کا رجحان جامعہ محمدیہ سے فون آیا کہ مولانا آپ کریا گاؤں جاتے ہو، اے مولانا آپ سے درخواست ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ وہاں جا کر جتنے ویلفر ہیں، جتنی سوسائٹی ہیں، جتنے اللہ اکبر قومی ادارے، جتنے پرائیویٹ ادارے، انہیں کہہ دو تم نے 10 کلو آٹے کا تھیلا دینا ہوتا ہے، اتنی سیلفیاں بناتے ہو، غریب کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہو، اصل حقدار اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، ہمیں ان کے گھر جا کر دینا پڑتا ہے۔ یا ایسے لوگ ایک پلیٹ چاول کو ترس رہے ہیں جو پورے مدرسے کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے۔ فلانا ویلفر پانی کے اندر جا کر خوراک تقسیم کر رہا ہے، کشتیوں میں بیٹھ کر، دنیا کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے، اجر اس سے لیتے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب کربلا سے واپس آئے، آپ نے مخلوق خدا کی خدمت سنبھال لی تھی۔ اللہ اکبر، جوانی میں آپ کے ایسی بڑھاپا آ گیا تھا کہ آپ لاٹھی کے بغیر نہیں چلا کرتے تھے۔ آپ کی دادی جان ام المنین نے پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے، لاٹھی ہاتھ میں لے کے کیوں چلتا ہے؟ باپ اللہ اکبر فرمانے لگے، میں نے باپ کو اس حالت کے اندر دیکھا، میری جوانی بڑھاپے کے اندر تبدیل ہو گئی۔ لیکن آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد میرا ابا ستو کے کھجور کے راشن کے تھیلے بنوا لیتے ہیں اور فرماتے بیٹے میرے کندھے پہ رکھ دے، میں رو کے آگے ابا کے آگے ہاتھ جوڑتا اور میں کہتا نہیں میرے ابو جی یہ سعادت مجھے دیں، میں آپ کے راز کو فاش نہیں کروں گا۔ فرمایا نا بیٹے میں اللہ کے نام پر بھی دوں گا اور غریب کی غریبی کا بھرم رکھوں گا، یہ نہ ہو کہ تیرے دیکھنے کی وجہ سے غریب کی عزت کا جنازہ نکل جائے اور خدا میرے سے ناراض ہو جائے۔ یا تو سگی بھابی، سگی ماسی، سگی پھپھو، سگی چاچی، سگا تایا، سگا خالو اپنے بھائی کی اولاد کو کمائی کو ذلیل کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں رواج ہو کہ نہ ہو، جب کسی کے ہاں موت میت ہو جائے نہیں دستار بندو جی دستار بندو ہے نہیں تسی ویکھی نہیں، میں تو روزانہ ویکھنا جا کے ہاں چھوٹا ہے بچہ اندر چھوٹا لاؤ جی لاؤ دستار کرو پھر وہ تائچہ اور سارے ایسا روئیں گے جیسے کبھی نہیں روئے۔ ہاں پھر جس کے سر پہ پکڑی باندھی جاتی ہے تایا بھی چاچا بھی ابو سارے اس کے آنسو صاف کرتے ہیں۔ جب یہ پڑھ جائے کالج میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہو ماں کہتی جاتا ہے دیکھول چلا جا اللہ اکبر پیو دا حق لے کے آ، کہندہ سی کنجرانو حرامیانو اسی پالن دی قسم چاہیے، آپ تے مر گیا مصیبتہ ساڑھے گل چھاپا کے چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتو ان بولوں کو کوٹ کر لو فائل میں درج کر لو، آج جواب نہیں دوں گا، میں کل قیامت کے دن سارے میدان محشر کے سامنے ساری انسانیت کے سامنے اس کا جواب دوں گا۔ ہاں
دو ہی باتیں میرے چاند، پورا پرونوٹ اللہ نے قرآن میں کر دیا، پورا ایگریمنٹ آپ کا میرا قرآن کریم میں کر دیا۔ فرمایا بندے مجھے دے، بدلے میں یہ دوں گا، ایک دے 10 دوں گا، ایک دے۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ جب 100 جمع ضرب پہ راضی ہوئے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب کا وعدہ ہو گیا، دے ایک دے بغیر حساب کے دوں گا۔ کر پر نوٹ، لکھتا ہے قرآن پاک میں، دے ہاتھ پر ہاتھ، بندے تو اپنے وعدے سے نہ پھرنا، میں اپنے وعدے سے نہ پھروں گا۔ یتیم آئے گا میرا نام لے گا، مسکین آئے گا میرا نام لے گا، بیوہ آئے گی میرا نام لے گی۔ اے میرا بندہ تو دل کے اجالے میں میرا نام لینے والوں کو خالی نہ بھیجنا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں رات کے اندھیرے میں تجھے خالی نہیں بھیجوں گا۔ اگر تو نے اپنے وعدے سے خلاف کیا، اگر اپنے وعدے سے پھر گیا تو اللہ اکبر، میں تجھے دنیا میں تو تیرا بھرم رکھوں گا، لیکن تھوڑی تھوڑی میں تجھے ڈوز دیتا رہوں گا، لیکن میدان محشر میں تیرا میرا تعلق کوئی نہیں۔ دو گورو کھڑے ہوں گے، ایک ادھر ایک ادھر۔ جب مالک کائنات اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مومن علیحدہ ہو جائیں، مجرم علیحدہ ہو جائے، تو کوئی رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی سفارش میں لائن نمبر نہیں بدل سکتا۔ اللہ اکبر، 2 ہی رنگ ہوں گے، ایک چٹا سفید ہوگا، ایک کالے رنگ کا ہوگا۔ اسے بھی قرآن کے 4 پارے میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ کے چہرے کالے کچھ کے صاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس کی کالک نہیں بتائے گی اس نے کیا کیا، اس کے رشتہ دار نہیں بتائیں گے کیا کیا، اس کی زبان نہیں بتائے گی کیا کیا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ خاموش خاموش خاموش، کیپ کوائٹ، کسی کو بولنے کی اجازت کوئی نہیں۔ پھر ہم پوچھیں گے مالک کائنات یہ کون ہے جن کا رنگ کالا، یہ کون ہے جن کا رنگ گورا؟ تو اللہ اعلان فرمائیں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ جن کا رنگ گورا، رات کا اندھیرا دن کے اجالے میں جب میرے نام پر کوئی مانگنے آ جایا کرتا تو سوچا نہیں کرتے تھے، یہ چنگیر کے چنگیر خالی کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے تن کے کپڑے بھی دے دیا کرتے تھے، گرم بستر بھی دے دیا کرتے تھے، اپنے پاؤں کے جوتے بھی دے دیا کرتے تھے۔ اور پھر میں تمہیں جاتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کا شان کیوں نہ سنا کے جاؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں نہ بتلا کے جاؤں۔ جیسے عشرہ کے موقع پر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندہ مانگا، رحمت والے نبی نے چندہ مانگا، دینے کے لیے سارے صحابہ تیار ہو گئے، کوئی اپنے گھر گیا، کوئی اپنی دکان گیا، کوئی کاروبار گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ اما عائشہ کہتی میں نے اپنے باپ کا مزاج بدلا دیکھا، میں نے دیکھا اتنا پریشان، میرا ابا پہاڑی پر جاتے ہوئے ابا اتنا پریشان نہ ہوا، ہر سور میں جاتا پریشان نہ ہوا جتنا آج پریشان۔ میں نے اپنے ابا سے پوچھا ابا کیا بات ہے؟ کہ رحمت والے نبی نے اللہ کے دین کے لیے جھولی پھیلائی، آج صدیق اکبر کے پاس دینے کے لیے درم و دینار کوئی نہیں۔ اور حقیقت نہیں تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے، کتھوں کھائیے کتھوں لے آئیے، مر گئے پورا ملک کھا گئے، بلکہ امریکہ بھی کھا گئے، دوسرے کتھوں مر گئے۔ اللہ نے پاکستان پر مرنا ہی ڈال دیا۔ اماں کہتی ہے میں نے اپنے ابا کو دیکھا، میرے ابا نے اپنی پگڑی کے بل کھولے اور زمین پر بچھائی، اپنا پیوند والا کرتا، اپنی تہمت مبارک، حتیٰ کہ اپنے جوتے اتار کے گٹھڑی باندھ لی۔ جب میرا ابو چلنے لگا، کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پلٹ کے واپس آئے، میں سمجھی بسترے میں، سلوکے میں، کھیس میں، چادر میں کوئی درم و دینار نظر آیا ہوگا۔ میرے باپ نے الماری نہ کھولی، تکیے کو نہ پھاڑا، گدے کو نہ پھاڑا۔ میرا ابا چولہے کے پاس جہاں میری اماں بیٹھ کے روٹی پکایا کرتی تھی، میرا ابا وہاں گیا اور ہاتھ سے توا اٹھا کے لے آیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ابا کیا بات ہے، توا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا بیٹی تیرے باپ کے ذہن میں ایک بات آئی، جس مجاہد کے پاس آٹا ہوگا، روٹی پکانے کے لیے توا نہ ہوگا، اس کے لیے، اس کی روٹی کے لیے صدیق کے گھر کا توا کام آ جائے گا۔ جب یہ توا لے کر میرے عزیزوں اپنے گھر سے نکلے، جبرائیل علیہ السلام بھی آسمانوں کی بلندیوں سے نیچے
اتر آیا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی مال لے کے آ رہا, جو بھی خیرات لے کے آ رہا, چادر کپڑا مال و سامان لے کے آ رہا ہے, رحمت والے نبی نے ہر ایک کا مال بیٹھ کے لیا. جب صدیق کے ہاتھ میں توا پرانی سی گٹھڑی دیکھی, اللہ کے نبی اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر قدم پیچھے پیچھے, رحمت والے نبی قدم آگے 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 بڑھ کے صدیق کا توا پکڑا اور مدنی کریم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے کہ کملی والے مجھے پتہ ہے آج میری غریبی پہ تجھے رونا آ گیا, کملی والے بچے ہی کچھ نہیں جو میں نے سب کچھ تیرے نام پر قربان کر دیا, اللہ کے دین پر قربان کر دیا. حضور نے فرمایا صدیق نانا یوں نہ کہہ, ساری انسانیت کا صدقہ ایک طرف, تیرے صدقے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی مال لایا, کوئی اولاد لایا, کوئی کنبہ خاندان لایا, اے صدیق جو کالا رنگ کا روٹی پکانے والا ٹوٹا ہوا توا لے کے آیا, دیکھ جبرائیل اس توے پر تیرے لیے خدا کا سلام لے کے آ گیا. بس رہ گئے میرے 5. مولانا کہا تھا گھنٹے سے کم نیچے نہ اترنا, یہ ڈاڈا بڑا مولوی ہے پر کیا کریں بھائی, ان کے اصول ہیں. جب میرا پروگرام ہو کوئی پروگرام نہیں دینا, دوسرے کے پروگرام میں 4 پروگرام لے لینا. لیکن ہمارا پیار ہے اللہ پاک بڑی مشقتوں کے ساتھ اللہ سے زندگی گزارے. اللہ پاک انہیں کامل زندگی, عمل والی زندگی, ایمان قرآن والی زندگی عطا فرمائے. بس میرے ساتھ پہلی بات میں نے آپ سے کی تھی, ہر چیز پر سمجھوتا ہو جائے گا, نماز 2 ہو جائے گی, 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے. زکوٰۃ کے اندر میرے عزیزوں پیسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, فصل کوئی نہیں ہے تو شر ہے کوئی بات نہیں. اے میرا بندہ اگر روزہ مسافر ہے, روزہ رکھنے کی سہولت نہیں, کوئی بات نہیں, فعدۃ من ایام اخر. لیکن میرا بندہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ, چھری کے نیچے ہو, آگ کے اندر ہو, پتھروں میں دبا ہوا ہو, سارا جہان مخالف ہو, میری توحید والا دامن نہ چھوڑنا ورنہ تیرا میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, بیوی ہو, رشتہ دار ہو, بیٹی ہو, بہو ہو, خبردار خبردار, میں ماں باپ کے ساتھ کوئی شریکہ برداشت نہیں کروں گا. اب سنو مسئلہ, علماء اکرام بیٹھے ہیں, دروازہ بجاؤ, یا رسول اللہ ذرا حکم فرما دیجئے, تیرے غلاموں کا سینہ کھول دے, ہمیں بتاؤ ادھر ماں کھڑی ہے, ادھر بیوی کھڑی ہے, بیوی حق پر, ماں بڑھاپے کی وجہ سے بھول گئی, ماں وہ بات کہہ رہی ہے جو بات حق نہیں, اور بیوی جوانی میں وہ بات کہہ رہی ہے جو حق ہے. کملی والے بتا کس کا ہاتھ پکڑ کے کس کی وکالت کروں؟ فرمایا بے شک ماں حق پر کوئی نہیں, ماں کے پاس جا کے کھڑا ہو جانا, خبردار اس بڑھڑی کو ذلیل نہ کرنا, اس بڑھاپے والی آنکھوں کے اندر آنسو نہ لے کے آنا. اگر اس نے رو کے دکھا دیا تو خدا جنت کے دروازے بند کر کے جہنم کا راستہ کھول دے گا. اگر اس نے تجھے ہنس کے دکھا دیا تو اللہ تفکرات پریشانیوں کے دروازے بند کر کے دنیا میں راحتوں کے دروازے کھول دے گا. ہاں کبھی میں تیرے کہنے پر اول تو ایسا ہو نہیں سکتا تو مجھے بلائے میں نہ آؤں, ہاں تو مجھے بلائے میں نہ آؤں, لیکن اگر تجھے لگے میں نہیں آیا تیری غفلت تیرے کرتوتوں کی وجہ سے, پھر ماں کو کہنا میرے لیے بلا دے, پھر ابا کو کہنا میرے لیے بلا دے, ماں تیرے لیے مجھے بلائے گی, اللہ اکبر, وہ ایک رحمت کی چادر دکھائے گی, میں 70 رحمتوں کے ساتھ آؤں گا. الہ العالمین تو آ جاتا ہے, کہاں ہاں ہاں نہیں یقین آتا, ابے کو کہنا مجھے بلا دے. یوسف کے لیے یعقوب نے مجھے بلایا, بتا میں آیا کہ نہیں آیا. ابراہیم کے لیے اسماعیل نے مجھے بلایا, میں آیا کہ نہیں آیا. میرے پاک پیغمبر نے رو رو کے اپنی امت کے لیے مجھے بلایا, میں آیا کہ نہیں آیا. اللہ اکبر, گل مقدی مقادمہ, بس میری تقریر ختم. اللہ اکبر, مجھے آدم سے لے کر ابراہیم تک, ابراہیم نوح اسماعیل موسیٰ تک جس نے بلایا میں آیا. اللہ اور بھی آتا ہے, فرمایا ایک نہتی عورت تھی, اللہ اکبر, ایک مظلوم عورت تھی جس پر ظالموں نے انگلی اٹھا کے کہہ دیا تھا تیرا دامن داغدار ہے. ابا بھی بالکونی میں چلا گیا تھا, اماں بھی پردے میں چھپ گئی تھی, اور سر کا سائی بھی کہہ رہا تھا عائشہ تیرے سے غلطی ہوگی تو معافی مانگ لے. جب سب کو دیکھا دائیں بائیں چلے گئے, اس بندی نے کچے سے فرش پر سجدہ کر کے مجھے بلایا, میں آیا کہ نہیں آیا, میں آیا کہ نہیں آیا. اللہ اکبر, آیا, وج گج کے آیا, سج دھج کے آیا, قرآن بھی ساتھ لے کے آیا. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اس وقت کے
کتوں کے منہ پر بھی خدا نے جوتا مار دیا، آج کے کتوں کے منہ پر بھی خدا نے جوتا مار دیا۔ مالک کائنات اس وقت تو جوتا لگا تیرے فرمان کا، پھر اللہ اکبر نبی کے یار اپنی ماں کی عزت کا دفاع کرتے رہے، وہ تو قبروں میں چلے گئے۔ یہ ذمہ داری کس کے سپرد ہے؟ فرمایا غلاماں نے صحابہ کے سپرد دے دی، وا صحابہ کا نعرہ لگانے والوں پر دے دی۔ اے اللہ اس ذمہ داری میں کمی آئی تو اللہ کسے کھڑا کرے گا؟ فرمایا جھنکی دھرتی پر حق نواز کو کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کلا کرو، بولو 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 ذرا بولو بولو، امیر عظیمت، امیر عظیمت، امیر عظیمت۔ خدا کی قسم ہم نیکوکار لوگ ہیں، ہم بدکاروں کا نام نہیں لیتے۔ نیکوں کی محفل میں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے، بے شک کو نیکوں کی محفل میں اللہ اکبر۔ اگر اس مشن کے اندر ایک کے جانے سے کمی آ گئی پھر اسلام آباد کا ٹول پلازا تیار ہے۔ اللہ اکبر، جو سینہ گولیوں سے چھلنی کرائے گا صحابہ کی غلامی پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اللہ اکبر، کبھی میں شیشن کوٹ کے اندر کھڑا کر دوں گا، کبھی فاروقی آ جائے گا، کبھی ایسار آ جائے گا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے جب تک دھرتی پر میرا نام رہے گا، میرا قرآن رہے گا، میرے نبی کی ختم نبوت کا چرچا رہے گا، اس وقت دھرتی پر میں نے تمہارے سے نہیں اپنے نبی کے یاروں سے وعدہ کر لیا، جب تک سورج چاند رہے گا واہ صحابہ واہ کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا۔ لاؤ خضرہ واہ صحابہ واہ کا نعرہ۔ پیچھے والے بھی ذرا، پیچھے والے بھی ذرا، پیچھے والے بھی ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، کردار صحابہ، ایمان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ملک پاکستان، اسلام، افواج پاکستان، سیکیورٹی ادارے، محکمہ پولیس، نعرہ تکبیر۔ تو آخری گزارش آپ حضرات سے کہ دیکھو یہ دینی جو مدارس ہوا کرتے ہیں نا، یہ جو دینی مدارس ہیں میرے بھائیوں، میرے پیاروں، جو یہ دینی مدارس ہوا کرتے ہیں یہ آپ کی عطاؤں اور آپ کی وفاؤں کے منتظر ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر عادت اظہار کی ہو جاتی ہے اور کچھ مولانا کی طرح خاموش رہتے ہیں، لیکن ضرورت سب کو ہوتی ہے۔ گو کہ وہ عوام کے سامنے نہ کہیں لیکن سیدھا سیدھا کہتے رہتے ہیں مولانا 3.25 لاکھ روپے کا بل آیا ہے، مولانا گندم کوئی نہیں، لیکن ہمیں اپنے پیٹ سے پردہ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نہ آج تک ہمارا مزاج اس جلسے میں کبھی مانگا نہ کبھی مانگیں گے، اللہ اپنے ہی در کا محتاج بنائے، لیکن ہمیں بھی تو شرم تھوڑی بہت آنی چاہیے کہ نہیں۔ یہ بے کرامی میں نہیں کر رہا، میں آپ سے میری 52 سال عمر ہے، یہ سارے میرے بچے ادھر میں دیکھتا کوئی نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کو الحمدللہ تنو شرم آنی چاہیے۔ ان بچوں کو بیٹے کو غیرت کا تقاضا کہ اپنے صرف مولوی اقبال صاحب کا مدرسہ نہیں، پورے پاکستان کے اندر جتنے میں نمائندگی کرتا ہوں، میں مدرسوں کے لیے چندے مانگتا ہوں، مجھے پتہ ہے مدرسوں کا حال کیا ہے، اور اللہ کی قسم میں آپ کو قسم اٹھا کے بتاتا ہوں 6-6 8-8 مہینے گزر جاتے ہیں اساتذہ اکرام کی تنخواہ نہیں ملتی، لیکن ان کا صبر ہے۔ یہاں کی بات نہیں کرتا، بڑا اچھا نظام ہے۔ طلباء اکرام آپ نے ہمارا مدرسہ دیکھا، اس دن قاری عتیق الرحمان رونے لگے، کہنے لگے مولانا 17 سال کے بعد ہم نے دال میں سبزی ڈالی، ورنہ 17 سال تک ہمارے پاس گوشت ختم نہیں ہوتا تھا۔ حالات ایسے بن گئے ہیں، یقین جانو بھائی یہ مدرسے 300 طالب علم 30 آج فارغ التحصیل، بچیاں بچے اور عالم عالمہ آج فارغ ہوئے، یہ کہاں سے؟ آسمان سے اترے؟ اس مولوی صاحب سے پوچھو، اللہ کی قسم ایک بچے کی ایک روٹی کے لیے یہ دل ذات اللہ کے آگے کانپتا ہے، رو کے دکھاتا ہے۔ لوگوں کے پاس جا کر خاموشی سے کہ بھرم بھی بچ جائے، عزت بھی بچ جائے، خدا کا قرآن اس کا حفاظت بھی ہو جائے۔ میرے عزیزو اب ہم نے فکر نہیں، چندہ ہم نے کوئی نہیں کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرنا کوئی نہیں تو دینا بھی کوئی نہیں ہے۔ گاہے بگاہے دن میں رات میں جتنے تمہارے علاقے کے اندر دینی مدارس ہیں، اساتذہ اکرام سے، علماء سے، محتممین حضرات سے آپ ملاقات کیجئے اور ان سے پوچھیں کہ ہمارا پیسہ، ہماری سہولت، ہماری صلاحیت بتاؤ آپ کے ادارے کے کس کام میں آ سکتی ہے۔ اللہ مجھے قبول کر لے، میری نسلوں کو، میرے ماں باپ کو اللہ قرآن کی ترقی کے لیے قبول کر لے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق دے۔ 3 مرتبہ توبہ کے کلمات کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ خانقاہی اجتماعات آ رہے ہیں، ایک تو 27 تاریخ کو ختم نبوت کانفرنس سناب نگر میں شمولیت کرو، کوشش کرو گے جانے کی میرے بھائی؟
کرو گے؟ اور دوسرا بھائی 29-30 کو دارالسلام کا سالانہ اجتماع آ رہا ہے، حضرت خاکوانی صاحب والا نقشبندی اجتماع، اور 29-30 کو جھنگ کا بھی اجتماع ہے میرے بھائی، جو وہاں کے تعلق رکھنے والے یہاں بھرپور جائیں تاکہ خانقاہوں کا نظام بھی میرے چاند دیکھیں۔ اور 30 اکتوبر کو میرے خیال سے نفاذ شریعت کانفرنس لاہور کے اندر، 30 اکتوبر کو موچی دروازے نفاذ شریعت استحکام پاکستان، پوری تمام دینی جماعتیں ہیں، سب کی طرف سے ایک بہت بڑا پروگرام، ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اپنی شمولیت وہاں یقینی بنائیں تاکہ وہاں جا کر تمام دنیا کے باطل مذہبوں کو اور حکومت پاکستان کو باور کرائیں کہ ہم انتشار والے لوگ نہیں، اعتدال والے لوگ ہیں، ہم رب کی دھرتی پر رب کا نظام چاہتے ہیں، ہم نفاذ شریعت چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ لڑکی لڑکا بناؤ، لڑکا جو اللہ نے دے دیا ہمارے لیے وہ بہتر ہے، تم چاہتے ہو تو تم بناؤ، تمہاری مرضی، نچواؤ بھی کواؤ بھی جو مرضی، ہمارے جو ہیں ہمیں ویسے ہی رہنے دو، ہمیں ظفر شہزادی نہیں چاہیے، ظفر شہزاد چاہتا ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرا ہی اعلان نہ ہو جائے، تشریف لاتی ہیں آپ کے پاس۔ اور 26 تاریخ کو حامد محمود صاحب کے صاحب لوگ کی میرے تو پوچھیں، ظفر صاحب پوچھیں جلسے تے جانا ہے کتھے جانا، مولوی اقبالیہ دے کول بھائی اب تو اقبال آنے والے کو پتہ کوئی نہیں ہوتا، بالا باجی نہ بن جائے کدے بھائی، بس کی پتہ، اللہ کرے سلام، یہ قانون یہ مٹ جائے، ختم ہو جائے، انگلیاں ٹوٹ جائیں ظالموں کی جنہوں نے ہماری نسلوں کو، ہماری جنسوں کو تبدیل کر دیا، اسی اگے کتھے منڈے نے افضل اور مارتا پڑ گیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان بہت ہے، بیٹھیں گے انشاءاللہ آخر تک انشاءاللہ۔ اللہ کا نام، نعرہ تکبیر، وآخر دعوانا۔